السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ سب خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمد للہ ماشاء اللہ. چلیں جی ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین یا رب العالمین. آمین. جی ہاں، آیت نمبر 31 ہم نے کرنی تھی، اس کی پریکٹس کرنی تھی. آیت نمبر 31 میں اس کے رولز تو ہم نے دیکھ لیے تھے، ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، قالون کو یہاں پہ کرنا ہے. یہ چیزیں سب کچھ آپ نے اپنے نوٹس میں لکھ کے رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، قالون میں کرنا ہے تسہیل حمزہ اولا مال مدی والقصر. 2 بجے آ گئی قالون کے لیے. تسہیل کرنی ہے حمزہ اولا میں مال مد والقصر. قصر کرنی ہے مد پہ. قالون کی مد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توسط. ٹھیک ہے، اور ورش کو کرنا ہے. ورش کی 3 آ رہی ہیں. ورش کو کرنا ہے تسہیل حمزہ ثانیہ کرنا ہے. دیکھیں قالون کا تسہیل حمزہ اولا تھا اور ورش کا تسہیل حمزہ ثانیہ ہے. یہ فرق ہے. اور ورش کو ابدال مال مد کرنا ہے، یعنی کہ مد کے ساتھ انہیں حمزہ کو بدل دینا ہے، یعنی کہ ان کو لمبا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور ورش کی تیسری وجہ جو ہے وہ ہے ابدال بالیا، یا کے ساتھ انہیں ابدال کر دینا ہے. اور دوری بستی کی آگے وجہ آ جاتی ہے. دوری بستی کو کرنا ہے اسقاط حمزہ اولا. پہلے حمزہ کو انہوں نے ویسے ہی ختم کر دینا ہے. وہ جو ان کا تسہیل تھا، کسی کا تحقیق تھا، دوری بصری نے ویسے ہی پہلے حمزہ کو ختم کر دینا ہے. لیکن مال قصر والمد پہلے قصر کے ساتھ کریں گے پھر مد کے ساتھ کریں گے، لیکن پہلا حمزہ پڑھیں گے ہی نہیں. ورش کو تو جیسے ہم نے روٹین میں پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ، انہوں نے سوری حفظ نے تو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے روایت حفظ میں ہے، ان میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی. تو اس کے بعد ہم جو آیت کا پہلا حصہ علی الملائکہ پر اگر ہم وقف کر لیتے ہیں تو آیت کے اس حصے تک ہم رک جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے قالون کا ہم لے آئیں گے توسط لے آئیں گے، مد متصل ہے، اور ارادہم پر جو ہے وہ عدم صلہ لے آئیں گے ہم قالون کا. اور اس طرح پہلے ہم قالون کی وجہ پڑھ لیں گے، دوری بصری اور حفظ موافق ہو جائیں گے. دوسری وجہ میں ہم قالون کا صلہ لے آئیں گے، اور پھر ہم ورش کی 3 وجہ لیں گے، کیونکہ آدم وہاں پر ورش کے لیے مد بدل ہے، کسر البدل، توسط البدل اور طول البدل. پہلے ہم قالون کے ورش کے لیے کسر البدل لائیں گے، آدم کہہ دیں گے، پھر توسط البدل لائیں گے، اور پھر طول البدل لاتے ہوئے ہم قالون کا آگے ورش کا آگے تک پڑھ دیں گے. سے یہ ہمارا یہ والی آیت کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا. اب ہم اگلے حصے کی طرف آئیں گے جہاں پر ہمیں پرابلم آ رہی ہے، جہاں پر ہمیں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. سچ پرابلم تو نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سب بہت ذہین ہے، آپ کو ایسا پرابلم نہیں ہوگی. بس آپ نے ابھی اس آیت کے جو ہے نا اس حوالے سے دیکھنے کثرتین من کلمتین. اس میں ہم نے قالون نے جو کرنا ہے، قالون نے بھی اسمائی مد متصل ہے، توسط کر لیں گے یہاں پر قالون. ٹھیک ہے، مد متصل پر قالون کا توسط ہی ہوتا ہے. آگے ہا جو ہے وہ مد منفصل بن رہی ہے. مد منفصل پر پہلے قالون قصر کریں گے. ٹھیک ہے، قالون کی 2 وجوہات ہیں نا، قصر اور توسط. تو پہلے قالون قصر کریں گے، ٹھیک ہے، اور قصر کریں گے اور مد متصل پر توسط کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو لا ہے مد متصل پر جب توسط کریں گے، یہاں پر جو ہم نے قالون کی وجہ پڑھی تھی تسہیل حمزہ اولا مال مدی والقصر. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے مال مدی والا کرنا ہے، پہلے مد کے ساتھ، مطلب کہ مد متصل جو ہے اس پہ ہم توسط لے آئیں گے، مد لے آئیں گے، اور دوسری وجہ جو ہے پھر ہم قصر کے ساتھ کریں گے. 2 وجہ تھی نا قالون کے لیے، تسہیل حمزہ اولا مال مدی والقصر. تو پہلے ہم لا پر توسط لائیں گے اور تسہیل حمزہ اولا، پہلے حمزہ کو نرمی سے پڑھیں گے.
یہ ہو جائے گا ہا اولائی ان، پہلے حمزہ کو تسہیل دینی ہے، دوسرے حمزہ کو ہم نے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے اور ہم نے اس ختم کر دینا ہے۔ پھر کنتم پر کیونکہ میم الجمع والا اختلاف ہے، قانون کا عدم صلہ آئے گا، اور پھر فوراً بعد ہی اسی والی وجہ کا صلہ بھی آ جائے گا، کیونکہ یہاں تک قانون آ گئے تھے یہ والی وجہ لے کے، ہم صلہ بھی فوراً بعد کر دیں گے۔ پھر ہم پیچھے پلٹیں گے، ہم ہا پر جو ہے وہ کسر کریں گے، ٹھیک ہے، اور لا پر جو ہے ہم پھر کسر کریں گے۔ دوسری وجہ ہے نا مال مدی، مدی والی ہم نے وجہ کمپلیٹ کر لی، اب مال کسر والی کرتے ہیں۔ تسہیل حمزہ اولا مال مدی والکسر، اب ہا پہ تو ہم نے کسر ہی کرنا ہے کیونکہ مد منفصل ہے، اب وہی والا اختلاف لے کر آ رہے ہیں، لیکن لا پر اب ہم کسر کریں گے، ہا اولا ای ان، بس اتنا سا ہم نے تسہیل حمزہ اولا کرنا ہے، ہا اولائی ان، ایسے کر کے، اور پھر کن تم صادقین عدم صلہ کے ساتھ کریں گے، پھر فوراً بعد ہی اسی وجہ کا ہم صلہ لے آئیں گے، اور اس طرح سے ہماری قانون کی 4 وجہ مکمل ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں مد منفصل پر توسط کے ساتھ، بالکل پہلا پیٹرن ریپیٹ کریں گے، مد منفصل پر توسط کریں گے، توسط کریں گے تو لا پر ہم پہلے توسط کریں گے کیونکہ تسہیل حمزہ اولا مال مدی والکسر کرنا ہے، تو ہم توسط کریں گے تسہیل کے ساتھ، اور یہ بن جائے گا ہا اولا ان، ٹھیک ہے، توسط کر لیا دونوں پر۔ اب کر کے عدم صلہ کر کے چلے گئے، پھر اسی وجہ کا ہم صلہ بھی لے آئیں گے فوراً بعد ہی، پھر ہم پلٹ کے واپس آئیں گے، اب مد منفصل پر توسط کریں گے، اور لا جو ہے یہاں پہ دوسری وجہ جو ہے تسہیل مال مدی ہم نے کر لیا، اب تسہیل مال کسر لے کر آئیں گے، توسط کریں گے، کسر کریں گے، اور ہم عدم صلہ کر دیں گے۔ میں کر کے بتاتی ہوں، ہا اولائی ان، اس طرح سے پڑھیں گے، اور پھر ہم فوراً بعد ہی عدم صلہ کر کے پھر فوراً بعد ہی ہم صلہ لے آئیں گے۔ اس طرح سے قالون کی جو ساری وجہ ہوں گی، ہمارے پاس قالون کی 1 2 3 4 کسر کے ساتھ وجہ آ گئی، اور 1 2 3 4 توسط کے ساتھ وجہ آ گئی، مد منفصل پر توسط، ٹھیک ہے، کیونکہ مد منفصل پہ قالون کے لیے کسر اور توسط دونوں کچھ ہے، اس وجہ سے قالون کی پہلی 4 وجہ کسر کے ساتھ آئیں، اور پھر اگلی 4 وجہ توسط کے ساتھ آئیں۔ یہ 4 وجہ بھی ہماری 2 وجہ ہی رہنی تھی، تسہیل مال مدی والکسر، جس 2 وجہ تھی، یہ 4 اس وجہ سے بن گئی کیونکہ قالون کا ساتھ میں صلہ بھی آ گیا، اور وہ صلہ ریپیٹ کرنے کے لیے جب قالون پلٹے تو وہ انہوں نے صلہ کر دیا، اس وجہ سے 2 کی وجہ 4 وجہ بن گئی، ادروائز تو کسر کے ساتھ 2 وجہ آ جانی تھی اور توسط کے ساتھ 2 وجہ آ جانی تھی، اور ٹوٹل قالون کی 4 وجہ ہو جانی تھی، اور ہمارا کام بہت آسان ہو جانا تھا، لیکن وہ اس سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، لیکن بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بس صلہ کرنے کے لیے آپ نے واپس آنا ہے۔ ایکچولی قالون کی 4 وجہ ہی بن رہی ہیں، کسر کے ساتھ 2 وجہ اور توسط کے ساتھ 2 وجہ، ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب ہم اگلے حصے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ورش جو ہیں وہ تو امبی اونی پر کھڑے ہیں مد بدل لے کر، اس وجہ سے ورش تو ابھی نہیں آئیں گے، قالون کے بعد ایسے تو ورش آتے ہیں لیکن اب اس آیت میں ورش نہیں آئیں گے کیونکہ ورش بہت شروع میں کھڑے ہوئے ہیں، ورش نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا، پھر دوری بصری آئیں گے، دوری بصری آئیں گے، دوری بصری جو ہیں وہ دیکھیں گے ادھر، دوری بصری نے کیا کرنا ہے، دوری بصری کو کرنا ہے اسقاط حمزہ اولا مال کسر والمد، یعنی کہ دوری بصری کو حمزہ کو ویسے ہی ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے حمزہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اسقاط حمزہ اولا، پہلے حمزہ کو انہوں نے ختم کرنا ہے، دوسرے حمزہ کو نہیں چھیڑنا انہوں نے، پہلے حمزہ کو انہوں نے ختم کر دینا ہے، اور دوسرے حمزہ کو اور پہلے ان کی کسر آئے گی پھر ان کی مد آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے کریں گے، مد منفصل پر بھی ان کی 2 وجہ آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جیسے قالون کو کسر بھی کرنا ہوتا ہے توسط بھی کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی دوری بصری کو کسر بھی کرنا ہوتا ہے توسط بھی کرنا ہوتا ہے، تو دوری بصری جب یہاں پہ کسر لے کر آئیں گے اور لا پر کسر کریں گے کیونکہ 2 وجہ ہے نا، ہم نے پڑھا مال کسر والمد، تو مد منفصل پر تو کسر آئی ان کی، مد متصل پر بھی ان کی پہلے کسر آئے گی، اور پہلے حمزہ کو وہ بالکل ہی ختم کر دیں گے، ہا اولا ان
कुंतुम सादिकीन। ठीक है, यहाँ पे अदम सिला आपकी आसानी के लिए लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे वर्ष दूरी बसरी की कोई वजह बनती नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम इसको खत्म कर देते हैं। अब हम सिर्फ ताकि आप इसी पे फोकस करें कि हमने इधर क्या करना। हमने मद्दे मुनफसिल पर कसर लेकर आए, ला मद्दे मुत्तसिल पर कसर लेकर आए, जो वजू थी दूरी बसरी की, इसकात हमजा उला माल कसर, तो हमने यहाँ पे कसर कर दिया। हाउला इन कुंतुम सादिकीन। और दूरी बसरी की दूसरी वजह जो है वो कसर मद्दे मुनफसिल पर तो है, मद्दे मुत्तसिल पर मद के साथ उन्होंने पढ़ना है। ठीक है, इन कुंतुम सादिकीन। दूरी बसरी की दो वजह हो गई। अब दूरी बसरी तवसुत के साथ आएंगे। पहले कसर के साथ आए मद्दे मुनफसिल पर, अब दूरी बसरी मद्दे मुनफसिल पर तवसुत के साथ आएंगे। तवसुत के साथ आए, हा पे भी तवसुत किया, ला पर कसर किया क्योंकि उनकी पहले माल कसर करना है हमने, इसका हमजा उला माल कसर करना मैम सादिया जी, एक बात पूछना है। है। जी सॉरी मैं ये इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना हम क्लास में मैम ने कहा कि दूरी बसरी का सिर्फ 3 वजूह बनते हैं, उनका तवसुत के साथ कसर नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वहां पे इस्कात कर दिया ना, जी हमजा को इस्कात कर दिया। तो जी उन्होंने हमने लिखा भी है कि उन्होंने पढ़ के भी बताया, इसी तरह हमने पढ़ा क्लास में कि जी दूरी बसरी के 3 वजूहाते हैं, तवसुत के साथ कसर नहीं, तवसुत के साथ तवसुत। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने क्योंकि आपको वहां पे लिखा है ना, तो इसके लिए मैंने कंफ्यूजन हुआ, इसीलिए आपसे सवाल किया। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने अभी इसकी तरफ आना था, मैंने आपको बताना था कि ये चीज नहीं आती है। ठीक है, अभी मैं इसको सिर्फ मैं आपके सीक्वेंस के लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप दरमियान में कंफ्यूज ना हो जाए। अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वजह जो है वो हम नाजायज कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी जैसे तवसुत के साथ कसर आ जाएगा, तवसुत के साथ फिर तवसुत और इसकात हमजा उला माल मद्दी वल कसर। अब जो तवसुत के साथ कसर जो है हम उसको नाजायज ख्याल कर लेते हैं क्योंकि तवसुत पहले आ जाता है और उसके बाद कसर आ नहीं सकता है। इसी तरीके से जब हम पीछे जाते हैं ना, कानून की बात करते हैं, तो कानून की जो चौथी वजह बनती है ना, ये तवसुत के साथ कसर, ये भी कुछ कुरा के नजदीक नाजायज है। वो कहते हैं कानून की भी सिर्फ 3 वजह ही बनती हैं, कानून की भी 4 नहीं बन सकती हैं। तवसुत के साथ कसर कानून का भी नहीं आ सकता है। इसी तरीके से वही कुरा कहते हैं कि दूरी बसरी की भी 3 वजह बनती हैं, उनका भी तवसुत के साथ कसर नाजायज होता है, नहीं आ सकता है कि पहले आप तवसुत कर लें बाद में आप कसर कर लें। तो इस वजह से सिर्फ मैंने आपको सीक्वेंस बताने के लिए कि आप कंफ्यूजन ना हो, कि आपकी रूटीन में रहे कि कसर के साथ पहले आपने दोनों वजह की, फिर आप तवसुत के साथ दोनों वजह की, लेकिन तवसुत के साथ कसर जो है वो आना नाजायज है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इस तरह से दूरी बस्ती की हमने वजू कर ली। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हम इसको रेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने पहले जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने इसको रेड ही किया हुआ था, लेकिन फिर मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए इसको रीअरेंज कर लिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, चलें जी। मैं इसका एक में अरेंज कर लूं। जी, ठीक है, कानून दूरी बस्ती की जो ये वजह बनती है ये हमारे पास, हम इसको नाजायज कह देते हैं। और यहाँ पे कानून को दूरी बस्ती को
जो है वो कसर के साथ वो तवसुत नहीं लेकर आना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे हफ्स का तो जैसे हमने पढ़ना है, जैसे हम रवायत हफ्स में पढ़ते हैं वैसे ही हम पढ़ेंगे। हा उला पर तवसुत और तवसुत करेंगे, उसमें तहकीक करेंगे, कोई भी बात नहीं है, हम इसको पढ़ देंगे हा उला इन कुंतुम सादिकीन। इस तरह से हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ष की तरफ। वर्ष को करना है उनको, तो कोई उनका मद्दों पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। उन्होंने तूल ही देना है हर जगह। पहले कसरुल बदल करेंगे और ले आएंगे अपना बाकी सारी वजू ले आएंगे, फिर वो तवसुतुल बदल करेंगे, अपनी बाकी सारी वजू ले आएंगे, और उसके बाद फिर वो अपना तूलुल बदल करेंगे और अपनी बाकी की सारी वजू वो ले आएंगे। ठीक हो गया। इसमें हम देखते हैं, पहले कसर बदल करके भी अस्माई तूल करेंगे, हा पर तूल करेंगे, ला पर तूल करेंगे, और यहाँ पर उनकी जो है कसरतैन मिन कलिमतैन में उनकी 3 वजू बनती हैं। इब्दाल माल मद, ठीक है, मद के साथ वो इब्दाल कर देंगे हमजा का। हा उला ई, ठीक है। इसके हमजा का मद के साथ बदल दिया, उसको मद दे दी, और मद उनकी तूली होती है, तो उन्होंने यहाँ भी इन तुम सादिकीन ऐसे पढ़ देंगे। दूसरी वजह जो वर्ष की आती है वो आती है इब्दाल बिल या के साथ बदल देंगे, ठीक है। या के साथ बदला और यिन बन गया। हा उला अभी ई, यहाँ पे सादिया जी, यहाँ पे सेकेंड वजह या के साथ बनती है, जी, लेकिन क्लास में तस्हील हमजा सानी कहा, बाद में थर्ड वजह इब्दाल बिल या बताया। अच्छा, ठीक है। तो आप उस तरीके से कर लीजिए, अब उस तरीके से कर हाँ, लीजिए। क्लास में इसी तरह बताया, इसी तरह हमने लिखा है और इसी तरह हमने पढ़वाया भी था। ठीक है, ठीक है, अब उस तरीके से कर लीजिए, कोई इसमें ऐसी बात हाँ नहीं। हाँ आप जी। तस्हील हमजा सानिया पहले कर लीजिए और इब्दाल बिल या बाद में कर लीजिए, हाँ ठीक है। तस्हील हमजा सानिया, और जो तीसरी वजह जो है वो इब्दाल बिल या कर ले। तो इस तरह करके जब तीसरी वजह आएगी वर्ष के लिए वो इब्दाल बिल या आ जाएगी, और तो दूसरी वजह जो है वो तस्हील हमजा सानिया हो जाएगी। उन्हें कुछ भी नहीं करना। हा उला तुम सादिकीन। पहले हमजा को अपनी तहकीक के साथ पढ़ना है, दूसरे हमजा को आपने उसको नरमी दे देनी है। नरमी देने से हाँ जी। ठीक हो गया। ये हाँ, कल वर्ष की 3 वजह आ गई हमारी कसर बदल के साथ। उसके बाद अब वर्ष की जो दूसरी वजह है वो आप तवसुतुल बदल लेकर आएंगी, फिर तीनों वजह ये रिपीट करेंगी, ओके। ठीक है। फिर जब आप वर्ष का तूलुल बदल लेकर आएंगी, फिर आप वर्ष की यही तीनों वजह जो है वो रिपीट करेंगी, और इस तरीके से हमारे भी ये सारी जो है वो हो जाएगा। सेकंड अभी में हुई। चेंज कर लूं। मैम मैम हमने आयत नंबर 30 रिपीट नहीं की थी, मैं चाहती हूँ वो भी हो जाए। इसमें कौला इन्नी वाला मसला थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा था। इन्निया, यहाँ पे कलिमे का और इख्तिलाफ है ना सादिया जी? ये यहाँ पे इन्निया मुझे पे खाली कलिमे का इख्तिलाफ है या कुछ कायदा है उसके लिए?
نہیں قاعدہ تو نہیں ہے، اور یہ کہ کیا نام ہے اس میں نا مجھے قاری بٹھانے نہیں آ رہا ہے، آپ پلیز وہ بتا دیجیے تھوڑا سا۔ پورا کو بٹھانا نہیں آ رہا آپ کو؟ جو پہلی آیت نمبر 30 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم پہلا وقف لے آتے ہیں خلیفہ پر، اگر ہم وقف کر لیتے ہیں، آپ نے کہاں وقف کیا ہے پہلا؟ خلیفہ پہ۔ خلیفہ پہ جی وقف؟ خلیفہ، ٹھیک ہے، جی ہاں جی خلیفہ پہ وقف کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ للملائکتی پر آپ کی بن جاتی ہے، مد متصل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ للملائکت پر جب آپ کی مد متصل بنتی ہے تو قالون کا توسط آ گیا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا، اور طول آ جائے گا ورش کا۔ ورش کا طول آ جائے گا، اور اس کے جی بعد آگے ورش کا نقل الحرکہ۔ نقل الحرکہ آ جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس دو ہی وجوہ یہاں پہ بن رہی ہیں، کوئی خاص یہاں پہ وجوہ بن نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ورش جب قالون آئیں گے تو ان کے ساتھ دوری بصری اور حفص موافق ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ورش آ جائیں گے کیونکہ ان کو طول کرنا ہے، اور طول کر کے وہ آگے اپنی نقل الحرکہ کر دیں گے۔ دوری بصری اور حفص موافق ہو گئے، اور دوسری وجہ میں ہمارے پاس ورش آ گئے، طول کیا انہوں نے، نقل الحرکہ کیا۔ جی اب اگلے حصے میں آ جائیں، یہاں پر ہمارے پاس کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ قالو پر جو ہے دوسرا وقف آپ نے کہاں کیا تھا؟ لک پہ۔ لک پہ یہاں پہ میرے مصحف پہ جیم لکھا ہوا ہے، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَك۔ پہ جو ہے نا جی سلی لکھا ہوا ہے میرے پاس، تو جی صحیح۔ جیم، ہاں جیم، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہاں پہ آگے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ٹھیک ہے، آپ یہیں پر وقف کر لیجئے، میں بھی میں لکھتی ہوں۔ حارث کو بھی اٹھاؤ، آپ نماز کے بعد آتے ہیں، میں اتفاق میرا بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اب ہمارے پاس یہ آیت آ گئی، ٹھیک ہے، دما ان یہاں پر بھی مد متصل بن گئی، اور جی نہیں اب اگلا اختلاف آ رہا ہے، یہاں تک تو پھر کوئی ایک خاص ایسا اختلاف نہیں، پہلے مد منفصل ہے، اس کے بعد پھر مد متصل ہے، قالون پہلے کسر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، قالون جب اپنی کسر لے کر آئیں گے تو ان کے ساتھ دوری بصری اور دوری بصری بس موافق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قالون توسط لے کر آئیں گے تو ان کے ساتھ دوری بصری اور حفظ۔ اور حفظ موافق ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، دوری بصری اور حفظ موافق ہو گئے، یہ دوسری وجہ آ گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کون آ جاتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارے پاس ورش آ جاتے ہیں، ورش کو کرنا ہے، طول کرنا ہے، آگے بھی ان کو طول کرنا ہے، اور بس یہاں پہ ہماری ساری وجہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، کوئی یہاں پہ کسی طرح کا اور بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہاں پر ہماری ساری وجہ جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مد شروع میں آ جاتی ہے نا تو ہمیں وجوہ ٹھہرانی بہت آسان ہو جاتی ہے، ہم نے صرف کسر کرنا ہے، کسر والے کو توسط کرنا ہے، توسط والے کو لے آنے، اور آخر میں ہم نے طول کر دینا ہے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں آیت کے اگلے حصے پہ، جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں انی کو انی یا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نافع ہیں، نافع کا مطلب ہے قالون اور ورش اور دوری بصری کو پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، نافع اور دوری بصری کو پڑھنا ہے انیا، ٹھیک ہے، اور مد متصل ہے نافع، مکی، دوری بصری، ابو جعفر کے علاوہ باقی تمام کو راکی، کیونکہ جب نافع نے پڑھ لیا انی یا پڑھ لیا تو باقی پیچھے ہمارے پاس نافع نے پڑھ لیا اور دوری بصری نے پڑھ حفص نے پڑھ نہیں، ہاں نافع اور دوری بصری یعنی کہ قالون، ورش اور دوری بصری نے انی یا پڑھ لیا، پیچھے ہمارے پاس رہ گئے صرف حفص، تو حفص کے لیے یہاں پہ مد متصل بن گئی، انی انی عالم مد منفصل بن گئی، مد منفصل بن مد گئی، منفصل. جی جی بالکل بالکل مد منفصل بن گئی ہے، ہاں جی. یہ مد منفصل بن گئی حفص کے لیے، حفص کو مد توسط میں. منفصل پر صرف توسط کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اتنا زیادہ ہمیں پرابلم نہیں لگے گا، جو مد منفصل ہے اس پہ قالون اور دوری بصری کو کی دو وجہ آتی ہیں نا، حفص کی تو ایک ہی وجہ آتی ہے، ان کو تو صرف توسط ہی کرنا ہوتا ہے، تو پہلے ہمارے پاس آ جائیں گے قالون، آ جائیں گے قالون ہمارے پاس کریں گے قالون اور ورش. دوری قالون بصری اور ورش. قالون، دوری بصری اور ورش آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کرنا ہے دوری بصری اور ورش جب آئیں گے تو ان کو کرنا ہے یہاں پر انیا کہنا ہے، ان کو انیا. اوکے جی. انیا کہنا یعنی کہ اس میں یہاں مت ڈراپ کر دینی ہے. جی مد ختم ہو جائے گی، جب ہم یا پہ زبر لے آئیں گے تو وہاں پہ مد آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ادروائز ہمارے پاس حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر وہ مد بن جاتی ہے نا، تو یہاں پہ تو یا آ گیا، زبر آ گئی، انی یا کہہ دیا، قالون، دوری بصری اور ورش کے لیے مد ڈراپ ہو گئی، انہوں نے انی یا، ٹھیک ہے، اور حفص کو باقی لے کر آنا ہے، حفص نے کیا کرنا ہے، حفص نے اپنا جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے ہی ان کو انہوں نے پڑھ دینا ہے، حفص نے یہاں پہ توسط کے ساتھ پڑھ دینا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون. میم آپ نے اتنا اچھا فلور چارٹ بنایا ہے نا میم، اس میں چاہوں گی آپ پہلے لکھے قالون، پھر ورش، پھر دوری بصری. قالون، ورش، یعنی کہ دوری بصری کے پہلے ورش آنے چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل اسی سیکوینس سے، اس وجہ سے ہم اسی سیکوینس میں لکھیں تو ہمیں زیادہ بہتر لگے گا، بہتر ہوگا. سی بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کو کر کے کر لیں، کوئی خاص اس میں اسکرین وجہ شاٹ لے نہیں ہے، لیں. بس آپ کو جی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ایک آدھی دفعہ اس کی پریکٹس کر لیں گے نا تو پھر آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی، ادروائز یہ کہ اس میں بالکل بھی کوئی زیادہ وجہ نہیں بیٹھ رہی ہیں، اس میں بس تھوڑی تھوڑی سعدیہ جی آپ نا اس کا وہ پی ڈی ایف بھی بھیج دیں جس طرح آپ نے پچھلے آیتوں کا بھیجا تھا نا. ٹھیک ہے، میں بھیج دیتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں اس کا پی ڈی ایف بھیج دیتی ہوں، اور اس کلاس کی میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں تو اس کلاس کی ریکارڈنگ بھی میں سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کہیں کا ہاں جی، جو اسٹوڈینٹس موجود نہیں ہیں ان کے لیے ریویژن ہو جائے. بالکل ان کے لیے ایک طرح سے ریویژن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں بھی اس کے بعد میں ریویژن بھی کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، اگلی کلاس میں ہم اس کی تلاوت کر کے دیکھیں گے، ابھی تو ہم نے سمجھ لی ہے، آپ اس کے ساتھ میں پریکٹس کرتے جائیے، تو اگلی کلاس میں ہم اس کی تلاوت کر کے اس کو بالکل پکا کر لیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اگلی کلاس سے پہلے یہ بہت اچھی ریویژن ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی، اور نہیں صرف ہمیں نا یہاں پہ ہاؤ لائی میں ہی باقی کے تمام قواعد الحمدللہ جتنے بھی پڑھے ہوئے تھے تو وہی ریپیٹڈ تھے، لیکن جی صرف ہاؤ لائی میں کنفیوژن تھا، لیکن الحمدللہ لاسٹ کلاس میں بہت سے کنفیوژن دور ہو گئی تھی، آج بھی تھوڑا اور تھوڑا یعنی مطلب پالش ہو گیا جی اس جی کا جو. جی جی بالکل الحمدللہ، نہیں بعد میں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ بھی مشکل نہیں لگے گا آپ کو، بس آپ نے اس کو پریکٹس کرتے جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز مشکل نہیں لگی، تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایک نیا رول آ جاتا ہے. نہیں اس سے بھی اور یہی سب سے ڈیفیکلٹ قاعدہ ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ کچھ